اللہ 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 اللہ۔ قیامت کا بیان۔ حدیث نمبر 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، انا میں، والساعۃ اور قیامت کا ہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح۔ یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اشارت والی انگلی اور ساتویں انگلی دونوں ملائی، تھوڑا دونوں میں فاصلہ رکھا، فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کا زمانہ نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں کہ بس ابھی قیامت فوراً آنے والی ہے۔ اچھا جی، لہٰذا آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے قیامت سے۔ اگلی حدیث حضرت انس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنیا، اس دنیا کی مثال، مثل ثوب، اس کپڑے جیسی ہے، شقہ، جو پھاڑ دیا گیا ہو، من اولی الی آخری، اول سے آخر تک، فبقیہ متعلقاً، وہ رہ گیا ہو لٹکا ہوا، بخیط، ایک دھاگے کے ذریعے، فی آخری، آخر میں، فیوشک ذالک الخیط، قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ینقطع، ٹوٹ جائے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے جیسی ہے جو کپڑا پھاڑنے والے نے پھاڑا ہو اور بالکل آخری دھاگا سے لٹکا ہو، بس وہ سارا پھٹ گیا ہو۔ پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑا بالکل علیحدہ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب بھی ہے کہ آخرت سے غفلت نہ کی جائے اور آدمی قیامت کو بڑا حادثہ سمجھے اور اس کی تیاری کرے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ایک تو پھر دنیا کی مثال، بندے کی مثال ایسی ہے، ایک تو عالم کی قیامت ہے نا، پورے جہان کی، وہ تو پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک بندے کی قیامت ہے اپنی، حدیث میں آتا ہے ممات فقط قامت، قیامت جو فوت ہو گیا اسی کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت کا حساب کتاب ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نیک عمل شروع نہیں کرتے، کیوں جی؟ جب میں بوڑھا ہوں گا بالکل حاجی بن جاؤں گا، میں سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، نیک کام کرنا شروع کر دوں گا۔ اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ بندہ بوڑھا بھی ہوگا؟ عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، فرما رہے تھے، قبل ان یموت بشہر، وفات سے ایک مہینہ پہلے، تسألونی عن الساعہ، تم مجھ سے سوال کرتے ہو قیامت کے بارے میں، وانما علمها عند اللہ، یقیناً اس کا علم اللہ کے پاس ہے، واقسم باللہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، ما علی الارض، نہیں ہے زمین پر، من نفس منفوسہ، کوئی سانس لینے والا جاندار، یاتی علیہا مئۃ سنۃ، گزر جائیں اس پر 100 سال، وہی حیۃ یومئذ، اور اس دن زندہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام نے حضور نے سنا نا قیامت کے بارے میں، قیامت کی علامات سنی، قیامت تذکرہ سنا، تو پوچھتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے فرمایا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہو، کب آئے گی؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب جاندار زندہ ہے نا روئے زمین پہ، 100 سال گزرنے کے بعد میں کوئی زندہ نہیں ہوگا، انہی قیامت تو آ جائے گی 100 سال کے اندر ہی، 100 سال کے اندر ان لوگوں کی قیامت آ جائے گی۔ تو آپ نے متوجہ فرمایا کہ آدمی بڑی قیامت سے زیادہ جو چھوٹی قیامت ہے نا اپنی موت، اس کی ذرا فکر کرے۔ اور واقعی اس طرح ہی ہے، اب تو بلکہ 100 سال سے ہی پہلے 70-80 سال میں ہی ہر جگہ تبدیلی ہو جاتی ہے، مسجد کے نمازی، امام، خطیب، سکولوں کے اساتذہ، طلباء، بازاروں کے دکاندار، ہیں جی، زمینوں کے زمیندار، اور دفتروں کے جو ہے نا ملازمین، بادشاہ، وزیر اعظم، مشیر اور فوج، ساری تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوچیں ہم کہ 100 سال پہلے اب جو لوگ بیٹھے ہیں 100 سال پہلے تھے وہ نہیں تھے، 100 سال کے بعد یہ نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، ہر چیز بدل جائے گی۔ ایک کھیپ چل رہی ہے، جیسے جماعت ہوتی ہے نا ہماری، پہلی جماعت آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، وہ اس روٹین چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی ہے۔ قیامت کبریٰ تو دور ہے، جو قیامت صغریٰ ہے وہ 100 سال کے اندر آ جائے گی۔ عن انس، حضرت انس سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ نہ کہا جائے زمین میں اللہ اللہ۔ دوسری روایت میں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، علی احد، کسی پر، یقول اللہ اللہ، جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ یعنی حضور میں جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب آئے گی جب سارے ہی دنیا میں اللہ کے خدا کے فراموش
رہ جائیں گے، کوئی ایک بندہ اللہ کا کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو ماشاءاللہ ہیں بہت سے لوگ مدارس میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں، گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تسبیح تلاوت کرتے ہیں، قیامت دور ہے ابھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی اور دنیا کی جو اصل روح ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ جب تک وہ ہے یہ روح اس کے اندر ہے، جب وہ روح نکل جائے گی جسم مردہ ہو جائے گا۔ عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی الا علی شرار الخلق، مگر بدترین لوگوں پر۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا سارے بدترین لوگ ہوں گے، اچھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو برائی جو ہے یہ دنیا کو قیامت تک لے جانے والی چیز ہے، اور نیکی اس کو بچانے والی ہے قیامت سے۔ عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال، دجال نکلے گا، فیمکث 40، وہ ٹھہرے گا 40 تک، لا ادری میں نہیں جانتا، 40 یوما 40 دن، او شہرا جو 40 مہینے، او عامن یا 40 سال۔ فیبعث اللہ عیسی بن مریم، پھر اللہ بھیجیں گے عیسی بن مریم کو، کانہ عروہ بن مسعود، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، فیطلبہ، تو عیسی علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، ثم یمکث فی الناس، پھر وہ رہیں گے لوگوں میں 70 سنین 7 سال، لیس بین اثنین عداوۃ، نہیں ہوگی دو آدمیوں کے درمیان دشمنی، ثم یرسل اللہ ریحا باردہ من الشام، پھر اللہ بھیجیں گے ایک ٹھنڈی ہوا ملک شام کی طرف سے، فلا یبقى علی وجہ الارض احد فی قلبی مثقال ذرۃ من خیر او ایمان، پھر نہیں باقی رہے گا روح زمین پر کوئی بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو یا ایمان ہوگا، الا قبضتہ، مگر ہوا اس کو مار دے گی، ہلاک کر دے گی، حتی لو ان احدکم، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی دخل فی کبدی جبل، اگر داخل ہو کسی پہاڑ کے غار میں، لدخلتہ علیہ، ہوا اس کے پاس وہیں داخل ہو جائے گی، حتیٰ تک بھی یہاں تک کہ اسے ختم کر دے گی۔ فرمایا کہ فیبقى شرار الناس، پھر باقی رہیں گے برے لوگ، فی خفۃ الطیر، پرندوں کی طرح ہلکے پھلکے، و احلام السباع، سباع کہتے ہیں درندے کو، احلام حلم کی جمع اس کا معنی عقل، درندوں کی عقل والے، لا یعرفون معروفا، وہ نہیں پہچانیں گے نیکی کو نیکی، ولا ینکرون منکرا، اور نہیں گناہ کو گناہ سمجھیں گے، فیتمثل لهم الشیطان، ان کے سامنے آئے گا شیطان، فیقول کہے گا الا تستحیون، کیا تم حیا نہیں کرتے، فیقولون وہ لوگ کہیں گے فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، فیامرہم بعبادۃ الاصنام، تو شیطان ان کو حکم دے گا بتوں کی عبادت کرنے کا، وہم فی ذالک، وہم فی، اس میں مبتلا ہو جائیں گے، دار رزقہم، ان کا رزق پھیلا ہوا ہوگا، یہ گھوم رہا ہوگا، مطلب زیادہ ہوگا، حسن عیشہم، ان کی زندگی اچھی ہوگی، ثم ینفخ فی الصور، پھر پھونکا جائے گا سور میں، فلا یسمعہ احد، نہیں سنے گا اس سے کوئی بھی، الا اصغى لیتن، مگر جھک جائے گی اس کی گردن ایک طرف، ورفع لیتن، اور اٹھ جائے گی گردن دوسری طرف سے۔ قال اول من یسمعہ، اور پہلا شخص جو سور کی آواز سنے گا، رجل، وہ آدمی ہوگا یلوتو، جو درست کر رہا ہوگا، حوض ابلی، اپنے اونٹ کا حوض، فیصاکو، تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، ویساک الناس، لوگ بے ہوش ہوں گے، ثم یرسل اللہ مطرا، پھر اللہ بارش برسائیں گے، کانہ تل، گویا کہ وہ ہلکی ہلکی پھوار ہوگی، فینبت منہ اجساد الناس، اس سے لوگوں کے اجسام پیدا ہوں گے، ثم ینفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اچانک لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، ثم یقال یا ایھا الناس، پھر کہا جائے گا لوگو ہلم الی ربکم، چلو اپنے رب کی طرف، فقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، فیقال، کہا جائے گا اخرجو، نکالو باس النار، جہنم کا حصہ، فیقال من کم، کہا جائے گا کتنا نکالنا ہے، فیقال، کہا جائے گا من کل 1990 ہر 1000 میں سے 999، قال فما فذلک یوم یجعل الولدان شیبا، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وذالک یوم یکشف عن ساق، یہ وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں قیامت کو تھوڑی سی علامات اور حالات بیان فرمایا، قیامت کیسے آئے گی۔ پہلی بات تو ہمیں دجال نکلے گا، پھر وہ 40 تک رہے گا دنیا میں، آپ نے یہ بتایا کہ 40 دن رہے گا، 40 مہینہ رہے گا، 40 سال رہے گا، پھر عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسی علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک صحابی تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو حضور میں کہ عیسی علیہ السلام ان کی ہم شکل ہیں، تو پھر اس کے بعد عیسی علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، پھر دجال کو قتل کریں گے باب لد پر، قتل کرنے کے بعد پھر عیسی علیہ السلام دنیا میں 7 سال رہیں گے، حکومت فرمائیں گے، اور پوری دنیا امن قائم ہو جائے گا۔ اتنی
اچھائی آ جائے گی کہ کوئی دو بندے ایسے نہیں ہیں جنہیں دشمنی ہو، سب میں پیار محبت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام سے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، وہ ٹھنڈی ہوا جتنے بھی زمین پر روئے زمین پہ مسلمان ہوں گے ہر ایک کو لگے گی، حتیٰ کہ آدمی اگر غار میں داخل ہو جائے گا ہوا وہاں کی لگے گی اس کو، جیسی ہوا لگے گی وہ آدمی مر جائے گا۔ پھر روئے زمین پہ صرف برے لوگ زندہ رہ جائیں گے۔ برے لوگ جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ خفت الطیر، پرندوں جیسی پھرتی ہوگی ان کے اندر، اور درندوں جیسے دماغ ہوں گے ان کے، یعنی دماغ میں کوئی نرمی، کوئی ترس، کوئی رحم کا مادہ نہیں ہوگا، اور پھرتیلا پن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ شیطان کے پاس آ کے پوچھے گا کہ تم حیا نہیں کرتے، لیکن حکم کرو کیا کرنا ہے جی؟ تو شیطان کے تم بتوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کریں گے۔ ان کا رزق بڑا وسیع ہوگا، ان زندگی بڑی اچھی ہوگی، دنیا کا سامان بہت زیادہ ہوگا، لیکن دین نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اور پہلا شخص جو سور سنے گا نا وہ اپنے اونٹ کا حوض درست کر رہا ہوگا، اونٹ کو جو پانی پلانے کا یا چارہ ڈالنے کا حوض ہوتا ہے وہ درست کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آدمی سنے گا سور کی آواز تو اسی گردن ایک طرف جھک جائے گی، ایک طرف سے اٹھ جائے گی ایسے، اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، باقی لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے آسمان سے نا، ہلکی بوندا باندی ہوگی، تو اس میں حیات کے اثار ہوں گے، جیسے پانی سے زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں نا جی، تو اس طرح اس پانی میں اس حیات کے اثار ہوں گے، اور لوگ قبروں سے اگنا شروع ہو جائیں گے ایسے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور کہا جائے گا کہ ان کو چلو بھائی رب کی طرف چلو، میدان معاشرے تو چلو۔ پھر وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اس میں لوگوں میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو فرشتے پوچھیں گے اللہ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ ہے، وہ نکالو۔ وہ نکالا جائے گا تو فرمایا کہ یہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب یہ جو ہے نا یہ واقعات جو پیش آئیں گے ایک دن پیش نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے درمیان کافی تفصیل ہو، کافی وقفہ فاصلہ ہوگا۔ تو حضور نے یہ مختصر حالات بیان فرمائے ہیں قیامت کے۔ اگلی حدیث دیکھیں جی، عن ابی سعید الخدری، اور اسے خدری سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انعم، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، وصاحب السوری، اور سور والا فرشتہ قدیل تک ہم اس نے سور کے منہ میں لیا ہوا ہے، واصغى سمعہ، اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے، وکنا جبہتہ، کنا جھکا رکھے، جبہت اپنی پیشانی اپنی جھکا رکھی ہے، ینتظر، انتظار میں ہے، متى یؤمر بالنفخ، کب حکم دیا جائے سور پھونکنے کا۔ فقالوا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم کہو کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھی میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، فرشتے نے سوروں، اسرافیل اسلام نے سوروں میں لے رکھا ہے، وہ سور جو ہے نا سینگ نما کوئی چیز ہے، اور اس نے اپنے کان جھکا رکھے ہیں، پیشانی جھکا رکھی ہے اللہ کی طرف، کب اللہ حکم دے میں سور پھونکوں۔ تو اگلی حدیث ہے ابی رزین وکیلی سے روایت، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق، اللہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے مخلوق کو، ما آیت ذالک فی خلقہ، اور کیا نشانی ہے اس کی اللہ کی مخلوق میں؟ فرمایا کہ ہما مررت بوادی قومی کا جدبن، کیا آپ نہیں گزرے اپنی قوم کی وادی کے پاس جب کہ وہ جدبن خشک ہو، ثم مررت بہا، پھر آپ گزرے ہوں اس کے پاس، یہتزو، وہ لہلہا رہی ہو، خضرن، سبز بن کر، قلت، میں نے کہا نام جی ہاں۔ فرمایا فتلک آیت اللہ فی خلقی، یہ اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بھی ہے، مردے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اب انہوں نے دیکھو سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے، اعتراض اور انکار کی نیت سے نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم کبھی گزرے ہو کسی بنجر زمین کے پاس سے گزرے ہو؟ کہ جی گزرا ہوں جی۔ کبھی دوبارہ پھر گزرے ہو آپ وہاں سبزہ لہلہا رہا ہو؟ کہ جی ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے، اب قبریں خشک پڑی ہیں، کوئی چیز وہاں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہیں گے تو کھیتی کی طرح دوبارہ ان سے مردوں کو زندہ فرما دیں گے۔ عن ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کی چاہت اور خوشی ہو، ان ینظر الی یوم القیامہ، کہ وہ دیکھے قیامت کے دن کی طرف، کانہ رأی عین، گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے، فلیقرأ اذا الشمس کورت، تو پڑھ لے اذا الشمس کورت، سورہ تکویر، واذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، 3 صورتیں ہیں یہ، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ کیا منظر دیکھنا چاہے تو ان صورتوں کو پڑھ لے، منظر بھی سامنے نظر آ جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں قیامت سے ڈرنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔